ہوتے ہیں جب وہ اس زمانے کے سوشل میڈیا کے کیمرے کے سامنے، اور اسپیشلی دو عہدے ڈپٹی کمشنر ڈی پی او، یہ بڑے ذمہ وار عہدے ہوتے ہیں ایک ضلع کے اندر. تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کہ آپ یہاں پہ آئے اور کیمرے کے سامنے، میرے خیال میں کیمرے کے سامنے وہ بندہ چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ سیاسی ہو، وہ بندہ بیٹھ سکتا ہے. اور اسپیشلی پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایس ایچ او، ڈی ایس پی او، ڈی پی او، آئی جی او، میں اگر زندہ ثبوت آپ کو دوں، سی پی او پشاور کا کیا کمال ہے. پشاور جیسے سٹی کو اگر آج انہوں نے قبضہ مافیا گروپ سے، آئس مینوں سے، 2 نمبر لوگوں سے پاک کیا، تو اس کا میں بھی زندہ ثبوت ہوں کہ پرسوں میرے حلقے میں کچھ دن پہلے یعنی عید کی رات ایس پی آپریشن جو یہاں بیسیکلی بلانگ کرتے ہیں ہمارے ثوابی سے، تو میں کیوں نہیں کہوں گا، مجھ جیسے بندے یہاں پہ ایک بندہ اٹھایا گیا رات کے 2:30 بجے. میں نے آپ کو بھی میسج کیا تھا، کال کیا تھا، مجھے اتنا پتا چلا کہ پشاور پولیس نے، سی پی او پولیس نے ان کو اٹھایا ہوا ہے. تو رات کے 2:30 بجے جب میں نے اس کو کال کی تو اس نے کہا بے فکر ہے اور صبح آپ آ جائیں، اور ڈی ایس پی ڈویژن آپ اجاز نبی صاحب تھے ان کے ساتھ ملے. صبح میں اس کے پاس 10 بجے گیا، رات کے تقریباً کوئی 10:30 بجے پھر میں ادھر سے نکلا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا جو بندہ تھا وہ گناہگار نہیں تھا. تو ایک تو آج اگر میں یہاں پہ ان کی بڑائی بیان کر رہا ہوں تو کیوں نہ کروں میں. تو اگر آج سی پی او کے چرچے ہیں تو صرف اس چیز کے کہ انہوں نے عوام کے درمیان اور آپ کے درمیان، دیکھو آپ ہو گئے، میں ایک سیاسی نمائندہ، ہم تنقید کا نشانہ ہوتے ہیں صرف اس بات سے کہ ہم نے عوام کے عدالت میں جانا ہوتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ یہاں پہ آئے. اگر آج ان کے چرچے تو صرف اس لیے کہ انہوں نے آپ پولیس کے درمیان، پولیس کا جو میسج گیا ہوا ہے عام عوام کے اندر، معاشرے کے اندر نیگیٹو میسج چلا گیا ہے کہ یار میں تو تانے کے اندر نہیں جا سکتا، تانے کے اندر جاؤں گا تو ولیج ناظم کو، تحصیل ناظم کو، کسی کریم بندے کو پہلے کال کرنا پڑے گا، اور جب وہ تانے کے گیٹ تک آتا ہے تو پھر آپ کو اندر کال کرنی پڑے گی کسی مرزا کو، ایسی چوک کو کہ ان کو اندر لے کے آؤ. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آج یہ جو آپ نے، میرا تو وہ دل نہیں کر رہا تھا مطلب باتیں کرنے کو، اور نہ مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا گیا ہے، لیکن میں ایک پختون کی حیثیت سے، ایک یہاں کے نمائندے کی حیثیت سے جب مجھے پتا چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں نے کہا میں خود آپ کیا، اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں 30 منٹ میں بیٹھ آیا، ورنہ ہمیں آپ کو یہاں پہ ریسیو کرنا چاہیے تھا. تو میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، یہ جو آج کا جو آپ نے تقریب سجایا ہوا ہے، یہ سوشل میڈیا کی زینت صرف سوشل میڈیا کی حد تک نہ ہو. میں خدا کی قسم میرا دل جو ہے نا وہ درد کرا. میں 4 سال سرکاری تحصیل دفتر میں بیٹھا ہوں. میں ایک مڈل کلاس بندہ ہوں، ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے، اور عوام کے درمیان اور میرے درمیان جو فاصلے وہ بہت کم ہے. 4 سال میں یہاں پہ لوگوں کے جتنے مسائل ہوتے تھے وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. میرے ساتھ 4-5 کولیگس، ابھی زرداد خان صاحب تھے، وہ ہمارے ساتھ رہ گئے تھے. یہ آج اگر آپ ابھی یہاں پہ چلے جائیں گے تو یہ سارے اٹھ جائیں گے. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی اپروچ ہوتی ہے. تو میری آج آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آج آپ نے جو کلی کچہری آپ نے سٹارٹ کیے، کل کا تو نہیں پتا، لیکن آپ سے جتنے میرے خیال میں پہلے یہاں پہ ڈی پی او 3-4 کو میں بھی جانتا ہوں کیونکہ میں آتا رہتا تھا. کسی نے ڈپٹی کمشنر میرے خیال میں کسی نے، میرے ذہن میں تو نہیں ہے کسی نے ایسی کوئی کلی کچہری نہیں رکھی تھی. اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ امپاسبل ہے آپ کا اینی ٹائم عوام کے درمیان، کیونکہ آپ ایک بندے ہو، تانے آپ کے ساتھ، سرکل آپ کے پاس میرے خیال میں 4 ہے. تو آج آپ اب اسے ڈائریکشن کریں، ایک نوٹیفیکیشن کریں کہ ہر تحصیل میں ہر ڈی ایس پی صاحب کا جو دروازہ ہوگا وہ عوام کے لیے کھلا ہوگا، اور ان کا جو کام ہے عوام کے اور اسپیشلی مظلوم بندوں کی آواز سننا ہے. اور ایس ایچ او صاحب کو آپ یہ ڈائریکشن دے دیں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے، اور آپ یہ کریں کہ روزانہ پبلک ڈے رکھیں. کوئی میرے خیال میں اگر ہم جیسے بندے 8 سے 10 تک ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں، ان کے اوپر تو یہ نہیں ہے کہ میرے پاس 29 ولیج کونسل ہے، 11 یونین کونسل ہے. اب ان کے اوپر تو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ 11 یونین کونسل میں ہی فاتحہ خوانی کے لیے لے جائیں گے، کسی اور ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھیں گے. تو میری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے جتنے بھی ایس ایچ اوز ہیں ان کو آپ ڈائریکشن دے دیں، ایک نوٹیفیکیشن دے دیں کہ یار آپ کا جو دفتر ٹائمنگ ہوگا وہ 8 سے
2 تک ہوگا یا 12 تک ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا اور پولیس کے درمیان اور آپ کا اور پولیس کے درمیان جو یہ میسج ہے، یہ آپ کا اور پولیس کے درمیان جو یہ میسج ہے، یہ نیگیٹو، یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. خدا کی قسم کل کو آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا کوئی سی پی او کہے گا، کوئی جو پرہان صاحب ہے پشاور کے ان کے جو چرچے ہے، تو ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اور یہ جتنے بھی مسائل یہاں پہ انہوں نے بیان کیے، تو آپ نے ان کا آپ نے فالو اپ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی میں چلے گئے، کل آپ ایس ایچ او صاحب سے یہ کہیں گے کہہ رہا پلان کے کا کام ہو گیا، اور یہ اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے. ان کا آپ نمبر رکھے ساتھ. اب میرے خیال میں اس بندے نے یہاں پہ جو مسئلہ بیان کیا، 3 دن بعد آپ اس کو کال کریں کہ میں ڈی پی او صاحب کو بات کر رہا ہوں، بیٹا آپ کا کام ہو گیا، بھائی آپ کا کام ہو گیا، نہیں ہو گیا تو آپ میرے پاس آ جائیں. تو یہ بھی آپ کا ہمارے اوپر، ہمارے علاقے کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا. تھینک یو سو مچ. نہ کسی پہ احسان ہے، ٹھیک ہے، نہ یہاں پر کوئی چرچوں والی بات ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ پوری کرتے رہیں گے ہم، ٹھیک ہے. ہم عوام کے درمیان بھی آئیں گے، اور ہم نے اپنا آفیشیل نمبر پر ہمارے پاس اتنی کمپلینٹس آتی ہیں، الحمدللہ لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ہے، اور ہمارے ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، یہ سب اویلیبل ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کوئی احسان وغیرہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم آتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک ہیں. کبھی ہم ایک تھانے میں ہوں گے، کبھی دوسرے. مقصد یہ ہے کہ غریب عوام جو ہے، جن کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، ہم ان تک خود پہنچیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس میں رزلٹ بھی نظر آئے گا، پازیٹیوٹی بھی آئے گی نظر. اور جہاں تک ہمارے سینئرز کی بات کی، انشاءاللہ ہم ان سے سیکھتے بھی رہیں گے. جیسے سر فرحان، سر میاں سعید ہمارے لیے وہ سینئرز ہیں، انشاءاللہ ان سے سیکھ بھی رہے ہیں، سیکھتے بھی رہیں گے. اور اچھی چیزیں سیکھنا چاہیے ہم سب کو. اگر اس کی چیز کا فائدہ عوام کو ہو رہا ہے تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، جلد ہی ہوگی. ہم یہاں پر چھوٹا لاہور میں دوبارہ بھی آئیں گے. ایک درخواست جو یہاں پر دی گئی ہے، انشاءاللہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو حل ہو سکی وہ فوری طور پہ حل کریں گے. انشاءاللہ جو ہمارے دائرے اختیار میں نہیں ہوں گی تو ہم اس کے متعلق آپ لوگوں کو رہنمائی کریں گے کہ آپ یہ طریقہ اپنائیں، اس فورم پہ جائیں تاکہ حل ہو. بہت شکریہ، بہت مہربانی سر. اللہ تعالیٰ